اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز، جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ اسلام میں تصور رزق یا اسلام کا تصور رزق، آج اس موضوع پر ہم بات کریں گے۔ یہ جو رزق ہے نا ناظرین محترم، یہ بہت وسیع تر معنوں میں ہمارے علماء نے اس کو تحریر فرمایا ہے، اور اس کو ہمارے ہاں جو تصور کیا جاتا ہے کہ وہ جو کھانے پینے کی اشیاء ہمیں اللہ نے حلال عطا فرمائی ہیں وہ ہم لذت کام و دہن میں اپنے استعمال کر رہے ہیں، اور وہی بس ایک رزق ہے۔ باقی سب چیزوں کو ہم رزق کے طور پر تصور نہیں کرتے، اور اس طریقے سے اس کو نہیں سمجھ پاتے کہ آیا رزق کتنی وسعت رکھتا ہے اپنے معنوں میں۔ اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے، اور علماء حضرات موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے ہم سوالات کی صورت میں اس کی وضاحت بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ بے حساب رزق دینے والا ہے، اس کی تفہیم بھی معلوم کریں گے، اور بھی دیگر حوالوں سے۔ علماء حضرات نے جب لکھا ہے اس حوالے سے، تو سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک قول مبارک انہوں نے کوٹ کیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ رزق کی 313 اقسام ہیں، جس میں سے ادنا قسم جو ہے وہ ہے جو ہم کھاتے پیتے ہیں، اور اس کی اعلیٰ ترین قسم وہ ہے جو معرفت الہی ہے۔ جب انہوں نے یہ پورا ایک پیراڈائم ہمارے سامنے پیش کر دیا، جب پورا یہ ایک ہمارے سامنے تصور رکھ دیا، تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ رزق کے معنی اور مفاہیم کس قدر وسیع ہے۔ اگر ہم نہ سمجھ پائیں، ہماری کچھ فہمی ہے یہ، لیکن جب علماء حضرات اس پر کلام فرماتے ہیں اپنے وقی مطالعے کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو پھر ہمارے سامنے اس کی صحیح معنوں میں تفہیم آتی ہے۔ آج اسی لیے ہم نے موضوع یہ رکھا ہے کہ اسلام کا تصور رزق، اس حوالے سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔ اور میرے بائیں جانب ممتاز و معروف روحانی اسکالر، اور ایک ایسی شخصیت ماشاءاللہ جو سلسلہ طریقت سے بھی وابستہ ہے، اور اپنے اجداد کی روش پہ چلتے ہوئے آج بھی سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لوگوں کی رہنمائی فرما رہے ہیں۔ میری مراد صاحبزادہ ڈاکٹر فرید الدین قادری صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا، ابتدا کرتے ہیں مفتی صاحب، آپ کی جانب آتے ہیں، اور رازق حقیقی تو صرف اللہ ہے۔ اب اس عقیدے کی وضاحت بہت ضروری ہے، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جی قبلہ رئیس، بڑا ہی اہم ٹاپک ہے اور بڑا ہی اہم کوسچن ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کا وسیلہ پیش کر کے رزق طلب کیا جانا بالکل ٹھیک ہے، لیکن رزق جو ہے وہ طلب کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ بے شک ہم اس کے پیاروں کا، اس کے محبوبوں کا ہم وسیلہ پیش کر سکتے ہیں، لیکن رزق حقیقی یعنی حقیقی طور پر عطا فرمانے والا رازق وہی ہے۔ بے شک بے شک۔ اچھا، اس کے علاوہ کسی نے دعویٰ بھی نہیں کیا نا، کر بھی نہیں مسئلہ یہ ہے، کیا بات نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ کسی نے کیا ہے اور نہ کرے گا۔ قرآن کریم میں آپ کی دیکھیں کہ سورہ اعراف آیت نمبر 10 ہے، بڑی اہم بات ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، کہ ہم نے تمہیں زمین میں تمکنت عطا فرمائی، اور ہم نے تمہارے لیے زمین میں معیشہ کی جمع ہے، معیشت کی جمع ہے معائش، ہم نے تمہیں سامان رزق عطا فرمایا۔ اب تمہاری مرضی کہ تم شکر کرو، اور تمہاری مرضی کہ تم ناشکری کرو۔ قلیلا ما تشکرون، بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو زمین پر بھیجا نا، تو یہ بات جو ہے وہ سمجھا دی کہ تمہارا جینا بھی یہیں پر ہوگا، تمہارا مرنا بھی یہیں سے ہے، اور یہیں سے تمہیں اٹھ کر میری بارگاہ میں حاضری دینی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ عام طور پر جب ہم مردے کو دفناتے ہیں نا،
تو ایک آواز آتی ہے کہ جی اب مٹی ڈالنے کا مرحلہ ہے، تو کہتے ہیں مٹی ڈالتے رہیے اور یہ آیت کریمہ پڑھتے رہیے۔ وہ آیت کون سی ہے؟ وہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 55 ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا گیا، اللہ اکبر، وفیہا نعیدکم، اسی مٹی میں تمہیں لوٹ کر جانا ہے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، جب تمہیں اٹھایا جائے گا تو اسی مٹی سے اٹھایا جائے گا۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کا کرشمہ ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ اس کا ناقابل فراموش احسان ہے کہ اس نے ہر چیز کو ایک متعینہ شکل و صورت میں اور ایک مقدار میں تخلیق فرمایا ہے۔ اچھا، جن سے انسانی کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں، یعنی انسانوں کو بھی اعتدال کے ساتھ پیدا فرمایا، ایسا نہیں کہ مرد ہی مرد ہیں اور عورتیں نہیں ہیں، اور ایسا نہیں کہ مونس ہی مونس ہے مذکر نہ ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر رشتوں کا تناسب کیا ہوتا، نکاح کیسے ہوتے، نسل انسانی کا جو معاملہ ہے، ایک نظام چل رہا ہے، کیسا ہوتا۔ ایسی اعتدال کے ساتھ تخلیق فرمائی کہ آج آپ دیکھیں کہ نسل انسانی بڑھ رہی ہے۔ پھر اس طریقے سے آپ دیکھیں نباتات، یہ کھیتی باڑی، مختلف پھلوں کی پیداوار، چیزوں کی پیداوار، آپ یہ دیکھیں یعنی ایسا نہیں کہ ایک علاقے میں ساری چیزیں بھر دی ہوں اور دوسرے علاقے میں کچھ بھی نہ ہو، ایک ملک میں ہو دوسرے ملک میں کچھ نہ ہو، ایک شہر میں ہو دوسرے شہر میں کچھ بھی نہ ہو، نہیں، ایک طریقے سے اگر ایک جگہ پر کسی جنس کو زیادہ مقدار میں پیدا فرمایا تو دوسری جگہ پر دوسری جنس کو زیادہ مقدار میں پیدا فرمایا۔ بے شک اسی طریقے سے کہیں پر دریا زیادہ ہیں، کہیں پر کم ہے تو دوسری چیزیں زیادہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تناسب اس طرح رکھا ہے کہ لوگوں کی ایک دوسرے کے ساتھ ضروریات کا معاملہ برقرار رہے، کہ مجھے ضرورت ہے تو میں آپ سے یہ چیز لے لوں، آپ کو ان سے ضرورت ہے آپ یہ چیز لے لیں۔ اسی طریقے سے کاروباری انسانی چلتا ہے، کاروباری دنیا چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے کے ساتھ پھر کیا کیا کہ آپ دیکھیں کہ اچھے رویہ، اخلاق حسنہ، یہ تمام چیزیں کیوں ہیں کہ ضروریات کا معاملہ پڑے گا، ایک دوسرے کی ضرورت محسوس ہوگی تو اچھے طریقے سے تم ان ضروریات کا پورا کرنا۔ اور پھر میں آخر میں ایک بات یہ بھی عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ میں یہ بھی فرما دیا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ فرمایا کہ زمین میں چلنے والے جو بھی چلنے والے ہیں نا، فرمایا کہ ان کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ سورہ بقرہ۔ میں یہ بات عرض کروں گا یہاں پر کہ انسان کو تو اختیار دیا ہے کہ وہ کماتا ہے، چاہے وہ رزق حلال کمائے اللہ کی عطا سے یا رزق حرام کی طرف چلا جائے شیطانی راستے پر، لیکن جو مخلوقات بالکل بے بس ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ صرف انسان کو نہیں ساری مخلوقات کو رزق عطا فرماتا ہے۔ کیا بات ہے، مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ابتدا میں، وہ بڑا ایسا پوائنٹ تھا کہ جس نے ذہن پر بڑا اسٹرائک کیا کہ اس کے علاوہ دعویٰ کسی نے کیا بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ وہ رزق دیتا ہے، رازق ہے، وہ اس نے رزق دیا ہے، تمام زمین پر جتنے چلنے والے ہیں اسی کے ذمہ کرم پر ہے تمام کا رزق، تو دعویٰ اسی کا ہے اور اسی کو زیب دیتا ہے، یہ کسی کو زیب دیتا بھی نہیں ہے۔ بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی مفتی صاحب نے۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، صاحبزادہ صاحب، کہ جیسے کہ یہ آیت مبارکہ آئی، اسی طرح ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ بھی ایک ہے، اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اب جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، اس کی تفہیم جاننا بھی بہت ضروری ہے، جس سے بہت ساری ہمارے ذہن میں جو سوالات موجود ہیں بہت سارے، ان کے جوابات ملیں گے۔ جی فرمائیے گا، کیا کہیے گا اس حوالے سے؟ الحمد لرب ہوا شافی لسقیمی والشکر لمن ارحمہ من کل رحیمی۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ عما نوالہ نے رزق کا جو نظام ہے وہ اپنے دست قدرت میں رکھا ہوا ہے۔ بے شک بے شک، زندگی بھی اپنے دست قدرت میں رکھی ہوئی ہے، موت بھی اپنے دست قدرت میں رکھی ہوئی بے شک بے شک۔ یہ تمام معاملات ایسے ہیں کہ انسان کو اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ آپ تگ و دو جتنی بھی کر لیں، جو آپ کے مقدر میں ہے وہ آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو آپ کے مقدر میں نہیں ہے وہ آپ کہیں سے لے نہیں سکتے۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جو آپ نے سوال میں پوچھا کہ بے حساب اللہ دینے والا ہے، آپ نے خود ابھی آیت شریفہ کا حصہ پڑھا سورہ آل عمران کی کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اب پہلی بات تو وہ ہے جو شروع میں بھی آپ نے فرمائی
کہ بعض لوگ رزق سمجھتے ہیں صرف کھانے پینے کی چیز، جی بالکل ایسا ہی، لیکن ہر وہ نعمت جو اللہ تبارک و تعالی بندے کو عطا فرما رہا ہے وہ ایک رزق ہے. ارے بے شک، کہیں اولاد کی نعمت ہے وہ بھی ایک رزق ہے، صحت بہت بڑی ہے، کہیں علم ہے، کہیں صحت ہے، بہت وہ ساری ایک رزق ہے. اور ہر طرح کی یہ نعمتیں اللہ کے دست قدرت میں ہیں. بے شک بے شک. اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے اور یہ آیت شریفہ ہے، اب دیکھیں کہ اس کی ضمن میں اور شان نزول میں یہ بات ہے قرآن مجید میں کہ حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا جب اپنے محراب میں عبادت فرماتی تھیں تو حضرت زکریا جب ان کے پاس تشریف لاتے تھے تو دیکھا کرتے تھے کہ رزق ہے، میوے ہیں اور بے موسم پھل ہیں. اوئے ہوئے، اچھا یہ قرآن کی باتیں بتا رہے ہیں یعنی آپ؟ سردی یہ قرآن میں ہے، بالکل بے شک، واقعہ اس کی تفسیر مفسرین نے یہ سب بالکل لکھا ایسا ہی بے موسم پھل کا بے ذکر موسم پھل، سردی کے پھل گرمی میں مل رہے ہیں، گرمی کے پھل سردی میں مل رہے ہیں. اچھا اب انہوں نے جب پوچھا کہ مریم تمہارے پاس یہ کہاں سے آئے تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے. انہوں نے کہا اللہ کی طرف سے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کو چاہے اور جس طرح سے چاہے رزق عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان. اچھا پھر اس میں رزق میں بھی ایک بات ہے محترم رئیس بھائی، فرمائیے فرمائیے. ایک یہ ہے کہ بالواسطہ رزق اور ایک ہے بلا واسطہ. بلا واسطہ رزق دونوں اللہ کی قدرت میں ہے سبحان اللہ. اور نظام دونوں اللہ ہی کے ہیں. بے شک ویسا ہی. بالواسطہ تو اس طرح ہے کہ دیکھیں کہ آپ کوئی نوکری کرے گا، کوئی کاروبار کرے گا، وہ رزق کا سبب بنے گا. بے شک بے شک. ٹھیک ہے نا، کہیں دکان ہے کسی کی، کاروبار ہے یا کسی کی جاب ہے، وہ وہاں سے مل رہا ہے اور اس کو ہم رزق کہہ رہے ہیں. ایک ہے بلا واسطہ. اس کی مثال کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک حدیث شریفہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم اللہ پر توکل کرو تو تمہیں اللہ تعالیٰ اس طرح دے گا کہ جیسے پرندوں کو دیتا ہے کہ وہ صبح اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور رزق کی تلاش میں ہوتے ہیں. ان کو کوئی پالتا نہیں، وہ تو پرندے عام پرندے، لیکن جہاں سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان کو رزق عطا فرما دیتا ہے بے شک اور ان کو مل جاتا ہے، وہ اپنی خوراک حاصل کر لیتے ہیں. بے شک. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نظام کو چلاتا ہے رزق. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور جگہ قرآن مجید میں ارشاد ہے جی فرمائیے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے. واہ واہ واہ. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور اسے وہاں سے عطا فرماتا ہے رزق جہاں سے گمان بھی نہ ہوتا. گمان بھی نہ ہو. اوئے ہوئے. تو اب اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ دیکھیں بندہ اگر کیلکولیشن کرتا ہے تو اس کی کیلکولیشن سے بڑھ کر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ اس کام میں مجھے اتنا نہیں ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے ہاتھ پکڑ لیتا ہے. اور پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ماشاءاللہ خوب حاصل کر رہا ہے رزق. بے شک. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ رزق اور یہ اللہ کی عطا ایسی ہے کہ اللہ جسے چاہے جب چاہے جتنا عطا فرما دے. بے شک. اب دیکھیں حدیث شریفہ ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما انا القاسم بے شک. واللہ یعطی، بے شک. میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ عطا فرما اللہ عطا فرماتا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام ایسا رکھا ہوا ہے کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دے دیا ہے کہ جو کچھ میں عطا کروں گا وہ آپ کے در سے ملے گا، سبحان اللہ. آپ اس کے تقسیم کرنے والے. نوزاد صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا آپ نے بال واسطہ اور بلا واسطہ کو جو آپ نے ابتدا میں ارشاد فرمایا تو اسے آخر میں تتیمہ فرما دیا اور اپنے جواب کو مکمل فرما دیا. ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹیں گے انشاءاللہ اور اسی کو کنٹینیو کریں گے. بہت عمدہ سوال میرے پاس موجود ہے جو مفتی صاحب کی خدمت میں انشاءاللہ مجھے پیش کرنا ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. جی جناب آپ کا خیر مقدم ہے اور اسلام کا تصور رزق جو ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں. اور یہ جو سوال ہے نا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر دور کے ہر شخص کا سوال ہے یہ، اور اس میں موجود جتنے جو جواب ہوگا اس کو بغور سنیے گا. ویسے تو پورا پروگرام بہت ہی اہم ہے. تو میں یہ جاننا چاہوں گا قبلہ مفتی صاحب کہ کیا رزق صرف مالی ہوتا ہے یہ اس کے علاوہ بھی کچھ اس کے تصورات ہیں؟ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ فرمائیے. قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بڑے پیارے انداز میں ماشاءاللہ بیان فرمایا. اچھا تھوڑا سا میں یہ عرض کروں گا آپ کے سوال پر. جی جی. قرآن کریم میں ایک مقام آتا ہے، قرآن کریم کی آیت کریمہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 9 اور 10. قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. فرمایا کہ محبوب ان سے ذرا فرمائیے تو صحیح، کیا تم انکار کرتے ہو اس اللہ کے لیے، اس کی ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں بنایا
اور پھر اس کے بعد جو ہے تم اس کے برابر اس کی ہمسری میں کسی اور کی پوجا کرنے کے لیے اس کو برابر میں کھڑا کر دیتے ہو. اللہ ذالک رب العالمین، تمہیں نہیں پتہ وہ رب العالمین ہے؟ تو عقلی طور پر بھی، لوجیکلی بھی، جو پوری کائنات اور اس کے ذرے ذرے کا پالن ہار ہو اور پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی پروردہ ہو، اسے کیا ضرورت ہے کسی کو شریک بنانے کی؟ سوال ہی نہیں بتاتا. تو ہر قسم کی شرکت سے وہ پاک ہے. ذالک رب العالمین، وہ تمام جہاں والوں کا پروردگار ہے. آگے کیا فرمایا کہ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ. یہاں پر ایک بات اور فرمائی کہ زمین کو ہم نے صرف أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا بچھونا تو بنایا، صرف بچھونا نہیں بنایا، ہم نے اس میں طرح طرح کی چیزیں تمہارے لیے رکھی ہیں. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَبَارَكَ فِيهَا مِن فَوْقِهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ. کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی. فرمایا کہ ہم نے زمین میں جو ہے وہ میخیں ڈالی ہیں اور اوپر سے میخیں ڈالی ہیں پہاڑ کی صورت میں تاکہ زمین کو قرار آئے. پھر اس میں برکتیں ہم نے ڈالی ہیں اور ہر چیز مقررہ انداز میں ہم نے رکھی ہے. سبحان اللہ. یہ سائلین جو سوال کرنے والے ہیں نا، ان کو برابر سے سمجھا دیجیے آپ. تو آپ دیکھیں زمین میں اتنے خزانے چھپے ہوئے ہیں، یعنی آپ یہ دیکھیں زمین کے اندر کیا کچھ چیزیں نکلتی رہتی ہیں اور ریسرچ کرنے والے ریسرچ کرتے رہتے ہیں. ہر دور میں پہاڑوں سے کیا کچھ نکلتا ہے، سمندروں سے، دریاؤں سے کیا کچھ نکلتا تحقیق ہو ہی رہی ہے. اتنا کچھ نکلتا ہے کہ انسان قیامت سے پہلے تک نکالتا رہے گا، اپنی ضروریات کو پورا کرتا رہے گا. بے شک. اچھا، رزق کہتے کسے ہیں؟ علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ رزق کا معنی ہے عطا. عطا. صحیح ہے. اور فرماتے ہیں کہ اس کا معنی نصیب کے بھی ہے. اچھا. جو چیز وجود کے اندر پہنچ جائے، کھانا پینا جسے ہم کہتے ہیں، جو چیز اندر چلی جائے، بھئی ہمارا رزق ہے. بے شک. ٹھیک ہے نا. لیکن فرماتے ہیں کہ رزق صرف مال و دولت، کھانا پینا اس کا نام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی تم پر عطائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی تمہیں عطا فرمایا، آسان انداز میں یوں سمجھ لیجئے کہ جس چیز سے بھی انسان کو فائدہ پہنچتا ہے وہ اس کا رزق ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. صحیح ہے. سبحان اللہ. اب یہ اس کی مرضی ہے بہت اچھی. کہ رزق حلال راستہ اپنائے یا حرام راستہ اپنائے. بڑی سیدھی سی بات ہے کہ جو رزق حلال رب کریم نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، وہ ملنا ہے. وہ تمہیں ملنا ہے. ملنا ہے. بالکل. اور جو چیز تمہارے لیے نہیں لکھی ہوئی نا، وہ نہیں ملنا. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، وہ نہیں تم لے نہیں سکتے. اسی لیے سیانے کہتے ہیں، سمجھدار کہتے ہیں، ہمارے اسلاف کہتے ہیں کہ رزق کے جتنے پیچھے تم پڑتے ہو نا، اتنا رازق کے پیچھے پڑ جاؤ تو تمہاری دنیا اور آخرت سنور جائے. بھائی کمال کر دیا. واہ. تمہاری دنیا اور آخرت سنور جائے اگر تم رازق کے پیچھے پڑ جاؤ، اس کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کرو. دیکھیں جس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے نا، بندہ اگر اس کو خوش کر لے تو باقی سب کچھ تو ویسے ہی مل جائے گا. ہاں. چیزوں کو خوش کرنے سے کیا ہوگا، چیزوں کے پیچھے پڑنے سے کیا ہوگا. اور یہ رزق اگر اللہ تعالیٰ اپنے ذمے نہ رکھتا رئیس بھائی، یہ انسانوں کے ذمے ہوتا تو کیا ہوتا. اللہ اللہ اللہ. میں چاہتا آپ کو کچھ نہ ملے، آپ چاہتے ہم دونوں کو کچھ نہ ملے، اس نے اپنے ذمہ کر لیا. اپنے ذمے رکھا. کوئی کتنی بھی کوشش کر لے، جس کو جو ملنا ہے وہ مل کر رہے گا. اور دوسری بات کیا ہے کہ رزق میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ انسانی وجود، ہمیں ملنے والی سانسیں، ہمیں ملنے والا ایک ایک آرگن اور ایک عضو، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے رزق ہیں. ہمارے جتنے رشتے ناتے، ہمارے ماں باپ، ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہمارے جتنے عزیز و اقارب ہیں، ہمارے جتنے دوست ہیں، جس چیز سے بندہ فائدہ اٹھاتا ہے وہ ساری چیزیں اس کے لیے رزق قرار دی گئی ہیں. یہاں تک کہ یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ زمین میں جو پہاڑ ہیں اور اس کے علاوہ سمندر ہیں اور اس کے علاوہ جنگلات ہیں، ہر چیز تمہارے رزق میں شامل ہے. یہاں تک کہ فرمایا یہ روشنی، حرارت، آگ، ہوا، پانی، مٹی اور اسی طریقے سے دن اور رات کا الٹ پلٹ ہونا، موسموں کا تبدیل ہونا، صحت و سلامتی، کام کرنے کی طاقت اور صلاحیت، علم و عرفان، اس طریقے سے عقل و دماغ اور عزم اور ہمت، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے رزق میں شامل کر دی ہیں. تمہاری مرضی ہے کہ تم انہیں حلال طریقے سے استعمال کرتے ہو یا حرام طریقے سے استعمال. واہ واہ. کتنی چیزیں مفتی صاحب نے بتا دی، اور ایسی نہ جانے کتنی چیزیں جو ابھی ذکر نہیں ہوئی، تو اس پہ غور کرنا چاہیے. ایسے تو نہیں اللہ تعالیٰ نے 31 مرتبہ سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کیا ہے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. تو
تو یہ نعمتیں جو ہیں اور کیا اچھا آپ نے فرمایا کہ رزق کی تفہیم جو فرمائی کسی نے عطا کے عنوان سے فرمائی، اور واقعتاً عطا ہے جو چیز ہمیں فائدہ دے. اس میں جو علماء نے تقسیم کی ہے، حلال چیزیں، حرام چیزیں، اور ان کے حوالے سے تفصیلات بیان کی ہے. اب میں آگے بڑھتا ہوں اور اگلا سوال جو ہے صاحبزادہ صاحب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ویسے تو لیس الانسان الا ما سعی، یہ بھی قرآن کریم ہے کہ انسان جتنی کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے، یہ بھی ہے. تو اب جو میرے پاس جو سوال ہے وہ بہت اہم ہے کہ رزق اور تقدیر اور محنت، ان میں ربط اور توازن کے حوالے سے ہم یہ جاننا چاہیں گے. صاحب کچھ فرمائیے گا اس حوالے سے. دیکھیے، رزق، تقدیر، محنت، اس کا آپس میں تعلق ایسا ہے کہ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا تھا کہ بلا واسطہ اور بالواسطہ رزق ہوتا ہے. تو یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی بلا واسطہ عطا فرماتا ہے، کہیں بالواسطہ. لیکن تقدیر کا جو مسئلہ ہے اس کو انسان بعض اوقات سمجھ نہیں پاتا، اور اس میں بحث کرنے کی زیادہ حکم ہے کہ زیادہ بحث مت کرو. لیکن تقدیر بہرحال ہوتی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ تقدیر معلق اور تقدیر مبرم، یہ دو ہیں تقدیر. واہ واہ. اب اس میں بعض اوقات انسان یہ سوچتا ہے کہ میرا رزق جو ہے یہ جتنا ہے اس سے زیادہ بڑھ نہیں سکتا، نہیں بڑھ سکتا، لیکن بڑھ بھی سکتا ہے. بڑھ بھی سکتا ہے. بعض دفعہ یہ سوچتا ہے کہ رزق میرا بڑھے گا، ہو سکتا نہ بڑھے. اس کا تعلق ہے تقدیر معلق سے. اس کے بارے میں حدیث شریفہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بندہ بیمار ہوتا ہے، تقدیر معلق یہ ہے کہ یہ علاج کرے گا تو اس کو شفا ہو جائے گی، بے شک. اگر نہیں کرے گا تو شفا نہیں ہوگی، وہ تقدیر معلق ہے. یا اگر یہ دعا کرے گا تو اس کی وجہ سے اس کو یہ فائدہ پہنچ جائے گا، اور نہیں کرے گا تو یہ فائدہ نہیں ہوگا. یہ تقدیر معلق ہے. اور قرآن مجید کی ایک آیت شریفہ ہے، مفتی صاحب تشریف فرمائے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. اس پر علماء نے فرمایا ہے کہ یہ جو بات ہے نا کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ مٹا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ثابت رکھتا ہے، یہ اس کے دست قدرت میں. وعندہ ام الکتاب، اس میں تقدیر معلق اور تقدیر مبرم دونوں شامل ہے. کہ اگر تقدیر مبرم وہ ہے جو اللہ کے علم میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ پھر بندہ دعا کرے یا دعا کرے یا کچھ کرے، جو نہیں ہونا وہ نہیں ہونا، وہ ڈیسائیڈڈ ہے، وہ جو اللہ کا فیصلہ ہے. لیکن اس پر ایمان بندے کا ہونا چاہیے. آپ نے تقدیر والا مسئلہ پوچھا جی جی. کہ اگر تقدیر معلق والی ہے تو سمجھیں کہ میرا بخت، میری قسمت، میری تقدیر بدل بھی سکتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہی بدلنے والا. میرے خاندان کے صوفی بزرگ ہیں، ان کا کلام ہے جو مجھے بڑا پسند ہے. فرماتے بخت کیا فضل و کرم کے سامنے، بخت کیا فضل و کرم کے فضل و کرم کے سامنے، رہ گیا فضل و کرم کے سامنے. پیش تھا لکھا میرا تقدیر کا، مٹ گیا فضل و کرم کے سامنے. کیا بات. تو یہ وہ بات آ گئی تقدیر والی کہ بندہ یہ سمجھتا ہے بھائی میرے تقدیر میں تو ہوگا نہیں. بھائی تقدیر میں تمہارے نہیں ہوگا، مگر تمہیں یہ نہیں پتا وہ تقدیر معلق ہے یا کون سی ہے. اگر تم وہ چیز کرو گے جو تقدیر معلق میں لکھی ہوئی ہے تو انشاءاللہ کایا پلٹ بھی جائے گی، اور اگر مبرم ہے تو نہیں پلٹے گی. یہ یوں ہے. پھر آئی بات محنت والی. اب محنت میں یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح رکھا ہوا ہے کہ دیکھیں دنیا ایک عالم اسباب ہے. عالم اسباب، بالکل. کوئی اگر یہ سمجھے کہ میں یہاں بیٹھ جاؤں اور مجھے آسمان سے گرے کچھ ملے، تو ایسا نہیں ہوتا ہے. ضرور وہ کوئی نہ کوئی ایسا سبب کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرما دیتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کے گمان میں نہیں ہوتا کہ کہاں سے آئے گا، لیکن دے گا اللہ ہی. دیکھیے یہی وجہ ہے کہ کافر ہے، رزق اس کو بھی پہنچ رہا ہے، دنیاوی رزق ہے، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتا ہے، لیکن رزق ملتا ہے اس کو، اور کبھی کبھی مسلمان سے زیادہ ملتا ہے، کیونکہ یہ دنیاوی رزق ہے. اس کا دروازہ اللہ نے سب کے لیے کھولا. اور جب محنت کرتا ہے بندہ تو اس محنت کے اندر یہ بات شامل ہے کہ اس محنت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا اس کو چاہے بے اندازہ بھی عطا فرما دیتا ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں بھائی ہم تو توکل والے ہیں، محنت کا کیا مسئلہ ہے، توکل ہے، اللہ پاک دینے والا ہے. توکل کا مفہوم غلط کر لیتے ہیں. توکل کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ تم محنت نہ کرو، تم محنت کرو رزق کے حصول کے لیے اور پھر نتیجہ چھوڑو اللہ پر، یہ توکل ہے. کیا بات. یہ نہیں ہے کہ تم یہ بولو میں کچھ نہیں کرتا ہوں، میں نہیں کچھ کرتا، تصاویر کا شکار ہے، گھر بیٹھے خود ہی آئے گا. خود ہی آ جائے گا. تو ایسا نہیں ہوتا. نہ یہ نظام اللہ نے بنایا ہے. اللہ نے نظام بنایا ہے کہ تم تگو دو کرو پھر نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دو. یہ ہے توکل. کیا بات. اور تیسری بات آپ نے کیا فرمائی تھی، تقدیر، محنت اور رزق کا تعلق. تو وہ یہی ہے کہ جب آپ بندہ محنت کرے گا
اور وہ جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ رزق حلال کے لیے محنت کرے گا، حرام کے لیے تو ویسے ہی جائز نہیں ہے، لیکن جب رزق حلال کی محنت کرے گا تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے کامل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہاں سے چاہے گا عطا فرما دے گا۔ بہت عمدہ۔ کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کہ مجھے کیا ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ہے کہیں سے بھی دے دیتا ہے، تو ہی دیتا اور دلاتا ہے تو ہی، دینے والا بھی جب کسی کو دیتا ہے نا تو وہ اللہ ہی اس کے دل میں ڈالتا ہے، تو ہی دیتا اور دلاتا ہے تو ہی، غیر کیا جب تو نہ دے تو کون دے؟ کون دے؟ کیا بات ہے، کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے۔ اور اس ضمن میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں، لوگ کہتے ہیں ہماری تقدیر ہی خراب ہے، قسمت ہی خراب ہے، پھوٹی قسمت اللہ نے دی، اس طرح کے اللہ معاف کرے اس طرح کے لفظ استعمال کرتے۔ جو رب اپنے بندے کو 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے، تقدیر بھی تو اسی نے لکھی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ اللہ جیسے مفتی صاحب نے فرمایا اور ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، جتنی نعمتیں اس پہ غور تو کریں، پھر آپ شکر ادا کرنے لگیں گے۔ تو ایک وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد لوٹیں گے انشاءاللہ اور اس موضوع کو کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ اچھا جناب، آپ کا خیر مقدم ہے، اسلام کا تصور رزق آج ہمارا موضوع ہے، اور قبلہ مفتی محمد صلی اللہ امجدی صاحب اور صاحبزادہ صاحب تشریف فرما ہیں جو ہمارے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں۔ موضوع چونکہ رزق ہے، ہر شخص کا موضوع ہے، یہ ہر گھر کا موضوع ہے، ہر فیملی کا ہے، جہاں ڈسکشن ہوتی ہے وہاں معاشیات پر بات ہوتی ہے، رزق پر بات ہوتی ہے، اور جناب اس کے جو تغیر و تبدل اس میں نظر آتا ہے اس پر لوگ اپنے تجزیے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ایک سوال اور جو عام فہم سوال ہے، لیکن سوال بہت اسٹرائکنگ ہے، آپ کو بہت اسٹرائک کرے گا یہ سوال۔ وہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ امیر ہونا نیکی کی علامت ہے اور غریب ہونا بدی کی علامت ہے، کہ بھائی وہ تو بڑا امیر ہے، بڑی نیکیاں بھائی اس کی، تو وہ غریب ہے اس کے تو اعمال ہی ایسے ہیں۔ اب یہ تصور رکھنا کیا فرمائے گا اس حوالے سے؟ دیکھیں، قرآن کریم نے بڑے واضح انداز میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے زیادہ اکرم، زیادہ بزرگی والا، زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ تقوی والا۔ تو کہیں پر بھی یہ نہیں فرمایا کہ جس کو ہم نے مال دیا ہے وہ عزت والا ہے، اور جس کو ہم نے مال نہیں یہاں پر دیا آڈوم ہوگا وہاں پہ بھی وہ عزت والا ایسا ہے۔ تو نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں ہے۔ اور قرآن کریم نے ایک اور بھی وضاحت دی کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ۔ یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ہم دیکھ کر بھی آزماتے ہیں اور لے کر بھی آزماتے ہیں۔ تو یہ کسی کو زیادہ اس کے پاس پیسہ ہونا یا بڑا منصب ہونا یا اس کا مالدار ہونا، یہ اس بات کی ہرگز دلیل نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے مقرب بندہ ہے۔ اور کسی کا دنیاوی طور پر مال و دولت اس کے پاس نہ ہونا، کوئی عہدہ نہ ہونا، کوئی چیز نہ ہونا، وہ غریب ہے، فقیر ہے، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے معاذ اللہ، یا وہ گناہ گار ہے۔ میں نے آپ کو سمجھا دیا، خطبہ حجۃ الوداع میں حضور نبی کریم علیہ ابتدائی آیت جو آپ نے سرنامہ کلام میں سٹارٹ کی نا، بس وہی اصل اس کا کیا بات۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ خطبہ حجۃ الوداع میں بھی اللہ رب العالمین کے پیارے نبی علیہ السلام نے یہ فرما دیا، کسی امیر کو غریب پر، کسی غریب کو امیر پر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، اسی طریقے سے عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، کوئی فضیلت نہیں۔ فضیلت کا مقدار ایک ہی ہے، وہ اتقاکم ہے، کہ تم میں سے جو زیادہ متقی ہے۔ اچھا، اب اس پر بھی غور ہو جائے کہ یہ اللہ رب العالمین نے کیا کیوں ہے، کسی کو زیادہ عطا فرمایا، کسی کو کم عطا فرمایا۔ اچھا بھائی، بات یہ کہ وہ مالک و خالق ہے، خالق و مالک ہے، اس کی مرضی ہے جس کو زیادہ عطا فرمائے، جس کو کم عطا فرمائے۔ کون ہوتا ہے جو اس کو پوچھے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود لوجک موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ فرمایا کہ اسی طرح ہم بعضوں کے ساتھ آزماتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کون کیا کہتا ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ اچھا ان کو زیادہ مال عطا فرما کر ہم میں سے ان پر زیادہ احسان فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ شکر گزار کون ہے۔ اچھا، یہ تھا کیوں؟ کہ ہوا یہ کہ جتنے شروع اسلام میں داخل ہو رہے ہیں وہ فقراء مسلمان ہیں۔ اچھا، اب مالدار اور فقراء مسلمان دونوں کے لیے آزمائش ہے۔ اچھا، مالدار کفار یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم اسلام میں داخل ہو گئے تو فقراء کی جو ہے نا اتباع کرنی پڑے گی، ان کے ماتحت ہونا پڑے گا۔ اور فقراء مسلمان جو اسلام میں داخل ہو رہے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں، وہ کس طرح آزمائش میں ہیں کہ نافرمان ہونے کے باوجود بھی ان کے پاس اللہ کی نعمتیں ہیں،
مال و دولت ہے تو فرمایا ہم اس طرح آزماتے ہیں، یہ ہماری مرضی ہے۔ اس کی مرضی۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں پھر بات ارشاد فرمائی، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضہم بعضا سخریہ ورحمت ربک خیر مما یجمعون۔ یہ سورہ زخرف اس کی آیت نمبر 32 ہے، اور شروع میں کیا فرمایا؟ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہے جن کو تم پوچھتے ہو تو وہ یہ تقسیم کرتے ہیں مال و دولت، نعمتیں وہ تقسیم کرتے ہیں؟ نا نا نا، اللہ فرماتا ہے ہم تقسیم کرتے ہیں۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، سبحان اللہ۔ کسی کو زیادہ عطا فرماتے کسی کو کم، کیوں؟ ورفعنا بعضہم فوق بعض، ہم کرتے ہیں، لیتخذ بعضہم بعضا سخریہ۔ یہ لام جو ہے نا لی، یہ لی انجام کو بیان کر رہا ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ چور نے چوری کی اس لیے کہ وہ جیل جائے، اس لیے کہ وہ صحیح نا، ہم نے اس لیے کیا۔ اب دو مطالب ہیں یہاں پر، تاکہ ہم دیکھیں اپنے بندوں میں سے کہ کون کس کا مذاق اڑاتا ہے، صحیح ہے۔ اور دوسرا معنی کیا ہے؟ دوسرا معنی یہ کہ تاکہ یہ تفاوت جو پیدا ہوتا ہے یہ غرور تکبر کے لیے نہیں ہوتا، یہ افضلیت کے لیے نہیں ہوتا۔ اگر ہم سب کو امیر کر دیتے تو کام کاج کرنے والا کون ہوتا؟ سب کو کام کاج کرنے والا بنا دیتے، سب کو مزدور بنا دیتے تو پھر مناصب پر فائز کون ہوتا؟ سب کو چلاتا کون؟ تو فرمایا یہ اس لیے ہم نے کیا ہے، لیتخذ بعضہم بعضا سخریہ، کہ جو تم میں سے ضرورت مند ہیں تم اپنے ماتحت کر لو، ان سے کام کاج لو اور ان کا صحیح طریقے سے تم خیال رکھو۔ تو یہ اصل یہ ہے کہ سب امیر ہوتے تو کیا ہوتا، سب غریب ہوتے تو کیا ہوتا۔ میں اسی لیے کہتا ہوں سب علماء ہوتے تو کیا ہوتا، اور سب علماء نہ ہوتے کیا ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم، اللہ کی تقسیم ہے، اور اس پہ ہمیں راضی رہنا چاہیے بلا شبہ۔ چونکہ اللہ کے بندے ہیں نا تو تابع داری یہ ہے کہ بس اس کی تقسیم پر راضی رہے، محنت کرے اللہ، اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی کہ محنت کرے اور اللہ پر چھوڑ دے، وہ اللہ جیسے چاہے رزق عطا فرمانے پر قادر ہے۔ اچھا، پیغامات کی جانب آ جاتے ہیں، صاحبزادہ صاحب تشریف فرمائیں۔ میں جاننا چاہوں گا کہ اسلام میں جو رزق کی تقسیم ہے اس پر مختلف باتیں کی جاتی ہیں۔ ARYQTV کی یہ جو کوشش ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے حوالے سے کہ لوگوں کا ذہن جو ہے کلیئر ہو جائے اور جو اسلام کا جو تصور ہے رزق کے بارے میں وہ پہنچ جائے، تو آپ کیا پیغام دیجیے گا؟ دیکھیے، جو آپ کا ایک سوال تھا تقدیر، محنت اور رزق، اس کو سامنے رکھے ہر بندہ کہ اگر رزق اللہ کی طرف سے اس کو ملنا ہے تو اس کے لیے ایک سبب ہے، اور وہ ہے محنت، اور وہ ہے جائز حلال طریقے سے وہ کرے، اور پھر اللہ پر بھروسہ رکھے۔ قناعت بھی تو ایک اسلام کا ہی تعلیم ہے نا، قناعت کرے کہ جتنا اللہ نے مجھے دیا ہے میں اس پر قناعت بھی کروں اور اللہ تعالیٰ سے مدد کا طالب رہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ تقدیر پر یہ بھروسہ رکھے کہ جتنا میرے نصیب میں ہوگا وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب کوئی ہم سے یہ چھین لے گا، کوئی ہم سے وہ رزق لے لے گا۔ یہ نہیں سمجھتے کہ تمہارا جو نصیب میں لکھا رزق ہے وہ دوسرا نہیں لے سکتا، وہ تمہیں ملے گا۔ یہاں تک کہ اگر تم کہیں نہیں بھی جاؤ گے تو تمہارے گھر آ جائے گا، لیکن کیونکہ تمہارے نصیب میں ہے تو آ جائے گا، ورنہ تم گھومتے پھرو، اگر نصیب میں نہیں ہے تو نہیں ملے گا۔ تو اس پر بھی ایمان رکھنا چاہیے کہ جو مقدر میں نے لکھا ہے وہ مل جائے گا، اور اس کے علاوہ محنت جو بھی ہو سکتی ہے اللہ کے بھروسے پر اپنے کرے، اور جتنا اللہ تعالیٰ نے تم کو ہمت دی ہے اس کے مطابق محنت کرتا رہے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے اس پر کہ وہ اس کا نصیب کا رزق اس تک پہنچا دے۔ سبحان اللہ، یہ پیغام بھی دیا آپ نے، اور یہ تعلیم بھی مفتی صاحب کی جانب بڑھوں گا میں۔ مفتی صاحب کیا پیغام دیجیے گا؟ آج کا موضوع اس کے بڑا میں دیکھ رہا ہوں وسعت بہت ہے اس میں، کیا آپ نے بڑے کمال انداز میں دونوں حضرات نے کلام فرمایا، آج کیا پیغام دیجیے گا؟ دیکھیے، سورہ حامیم السجدہ کی جو آیت نمبر 9 اور 10 ہے، جس میں فرمایا کہ ہم نے زمین کو 2 دن میں بنایا، خلق الارض فی یومین، 2 دن میں بنایا۔ پھر آگے جا کر فرمایا کہ وبارک فیہا وقدر فیہا اقواتہا، اس میں برکتیں ڈالیں، اس میں جو ہے نا ہر چیز ہم نے رزق کے مواقع عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، پھر کیا فرمایا کہ وقدر فی اقواتہا فی 4 ایام، ہم نے اسباب رزق فرمایا کہ ہم نے 4 دن میں بنائے۔ یعنی کیا مطلب ہوا کہ 2 دن زمین بنائی، 2 دن اسباب رزق عطا فرمائے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو یوں عطا فرما دے، لیکن اسباب رزق پھر زمین کا یوں کرنا، یعنی ہر چیز بتدریج ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 دن زمین بنائی، 2 دن اسباب رزق۔ اللہ تعالیٰ نے جسم کی پیدائش سے جو روح بنائی ہے نا، روح کی تخلیق 4000 سال پہلے ہوئی ہے، اور روح کی تخلیق سے یعنی کسی بھی انسان کی روح کی تخلیق سے 4000 سال پہلے اس کا رزق مقدر فرما دیا ہے۔ تو مجھے بتائیے
کہ جس کا آنے سے پہلے ہی، جس کی تخلیق سے پہلے ہی اس کا رزق اللہ رب العالمین نے مقدر فرما دیا ہے، اس کا وقت متعین فرما دیا ہے، تو پھر انسان اس کے پیچھے کیوں بھاگے؟ وہ تو ملنا ہی ملنا ہے۔ انسان اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرے اور اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے تو یہ رزق خود بخود اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے آئے گا۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ دنیا میں جو رزق کے پیچھے بھاگتا ہے نا تو بعض اوقات رسوا بھی ہو جاتا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے پیچھے بھاگتا ہے نا وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ جی آپ رزق کے پیچھے نہ جائیں، نہیں۔ میرے ناظرین پتہ ہے اس بات کے منتظر ہوں گے کہ مفتی صاحب وظائف کا بھی پروگرام کرتے ہیں، تو رزق میں کشادگی کا کوئی ایسا وظیفہ بھی دیتے چلے جائیں تاکہ ہمارے ناظرین سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میرا کہنا یہ کہ رزق بالکل کمائیں، اسباب اختیار کریں، لیکن کبھی مشکل ہو نا تو فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھے ہوئے کہیں کہ جی یہاں سے آ جائے یا نماز پڑھوں جائے نماز کے نیچے سے نکل جائے۔ اچھا، ایک بہت پیارا وظیفہ جو حدیث پاک میں ہے، اور ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ رزق حلال نہیں ہے میرے پاس اور غربت ہے، کوئی عمل بتائیے۔ تو فرمایا کہ گھر میں جب داخل ہونا کوئی ہو یا نہ ہو سلام کرو، اور سلام کے بعد ایک مرتبہ مجھ پر درود و سلام پڑھو، اور یہاں پر ہمارے اسلاف فرماتے ہیں کہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، سبحان اللہ، اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے یہ پڑھنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے اتنا عطا فرمایا کہ اب میں پڑوسیوں میں بھی، عزیز و اقارب میں بھی تقسیم کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مصعب آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گا۔ صاحبزادہ صاحب آپ تشریف لائے، ماشاءاللہ بہت کمال انداز میں دونوں حضرات نے گفتگو فرمائی۔ اسلام کا تصور رزق جو ہے آج اس پر ہم نے بات کی، بڑے اچھے انداز میں ہمارے دونوں اسکالرز نے گفتگو فرمائی۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس بات پر راضی برضا ہونا چاہیے کہ اللہ کی تقسیم پر کوئی آبجیکشن نہیں، کوئی اعتراض نہیں، کوئی کرٹیسزم اس پر نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو اتنا دے دیا، وہ تو اتنا گناہ گار ہے، ہم نے اتنی نفلیں پڑھ لی، اتنے تہجد پڑھ لی، ہمارا دامن خالی ہے۔ جو اللہ نے لکھا ہے وہ ضرور ملے گا آپ کو، چاہے بڑی اچھی باتیں ہوئیں آج۔ اور لیکن ایک بات جو مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی، ہم جتنا رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں، اگر رازق کے پیچھے جائیں اور اس کی حکم کی تعمیل کریں تو میں سمجھتا ہوں رزق آپ کو تلاش کرتا ہوا آپ کے گھر تک پہنچ جائے گا۔ تو یہ جو ایک میسیج ہے، بہت ہی اہم میسیج ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔